بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج ہم الحمدللہ یہ صورت بہت پیاری ہے اور اللہ کا شکر ہے ہم پر آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں نا، کیونکہ زیادہ ہیں تو پھر ہم اس کو زیادہ اس لیے کور کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ ونٹر بریک سے پہلے ہم انشاءاللہ اس کو ختم کر لیں۔ آیا نمبر 69 پہ جانا ہے۔ تو ہم نے لاسٹ ٹائم حضرت موسیٰ کا قصہ پڑھا تھا۔ اب جو قصہ آ رہا ہے نا آیا نمبر 69 میں، اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو، تو اس میں پہلے آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے جب حضرت موسیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا تو پھر یہ ایک کہانی حضرت موسیٰ کی سنائی تھی کہ وہ کتنے ٹارچر میں تھے۔ آپ یہ دیکھیں مکہ میں کیونکہ اتنی سختیاں چل رہی تھیں، اور حضرت موسیٰ کے ٹائم جو فرعون کی قوم میں سے نا، جو فرعون کی قوم میں سے صرف 3 بندے تھے جو مسلمان تھے۔ ایک اس کے کوئی قریبی آدمی تھا، اور ایک اور بی بی تھی جن کا نام مریم تھا، اور ایک بی بی آسیہ تھی جو مسلمان بھی تھی۔ دیٹس اٹ۔ باقی سارے مطلب جو کنٹرول میں تھے نا، ان میں سے کوئی بندہ مسلمان نہیں تھا، تو ان کو کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔ اور مکہ میں بھی ایسے ہی تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، دھیرے دھیرے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ پہلے 1 تھے، 2 تھے، 3 تھے، حضرت علی تھے، پھر حضرت ابوبکر، پھر اس طرح کر کے دھیرے دھیرے بڑے تھے۔ تو بیسیکلی یہ ان کو تسلی دینے کے لیے تھا۔ اور حضرت ابراہیم کا معاملہ کیا تھا؟ کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسیج دے رہے تھے نا، تو ان کی پوری فیملی ان کے خلاف کھڑی ہوئی تھی۔ اور حضرت ابراہیم کی کہانی کیا ہے؟ بیسیکلی جب وہ آپ سٹارٹ لیتے ہیں اپنے گھر سے، تو سب سے پہلے تو ان کا باپ تھا۔ ان کا باپ وہ آدمی تھا جو وہ لکڑیاں جو آگ میں ان کو ڈال کے پھینک رہے تھے حضرت ابراہیم کو، تو جو لکڑیاں جمع کر رہے تھے نا، ان میں سے بھی ایک تھا۔ سوچیں آپ کا کتنا دل دکھتا ہے جب آپ کے اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان ایسے ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا معاملہ تھا؟ ان کا اپنا جو ہے چچا، ان کے اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی دوست سارے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ دوسری بات ہے حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے پرافٹ تھے جن کو مکہ والے بھی جانتے تھے۔ اور مکہ والے کیسے جانتے تھے اور کیسے ان کی رسپیکٹ کرتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے کعبہ بنایا تھا، تو وہ ان کی نا پرانی ہسٹری ان کے ساتھ تھی، اور وہ ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے فور فادرز اور یہ، تو وہ ان کو مثالیں جب آپ دیتے ہیں نا کہ تمہارے تو حضرت ابراہیم بھی اسی چیز پہ، اسی فیتھ پہ تھے، تو پھر ایک ان کو آپ کو تھاٹ مل جاتا ہے نا۔ تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ یوز کیا نا وَتْلُو کا، یعنی تم ان کو آؤٹ لاؤڈ بتاؤ۔ تلاوت جو ہوتی ہے نا وہ آپ لاؤڈ کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں۔ نبا مطلب ایسی خبر بتاؤ جو ٹروتھ ہے، جو کنوکشن ہے، جو ٹروتھفل ہے۔ تو بیسیکلی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ رسپیکٹ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ آپ ان کو بتائیں کہ حضرت ابراہیم کیا تھے۔ دیکھیں ہر چیز نا، آپ آن اے سائڈ نوٹ آپ کو بتا دوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ باتوں باتوں میں بتا دیتے ہیں کہ تمہارے وہ بھی ایسے ہیں، تمہارے وہ بھی ایسے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ 1 to 1 میسج بھی دیتے تھے نا، تو وہ پھر ان کو اس طرح ایکسپلین کرتے تھے۔ ہر چیز نا خطبے میں آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ جب آپ لیکچر دے رہے ہوتے نا، آپ ہسٹری میں دیکھیں گے نا، کتابوں میں ایک اسکالر بتا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ٹوٹل 10 خطبے مینشنڈ ہیں، اور وہ 10 میں سے بھی 6 ایسے ہیں جو ریلائبل ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے 10 سے تو زیادہ ہی جمعے گزارے ہوں گے نا، خطبے اور بھی ہوں گے، لیکن اتنے مینشن نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ایک پورا لیکچر سن رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنی باتیں بعض دفعہ لوگوں کو یاد نہیں رہتی، لیکن جب آپ 1 to 1 کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ 1 to 1 ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے دیکھیں گے نا تو کرتے تھے۔ اور وہ ویسے بھی میکسیمم وہ کہتے تھے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کا جیسے انہوں نے پڑھنا سٹارٹ کیا ہوگا اور ٹائمر آن کیا تو پھر 18 منٹ سے زیادہ نہیں تھا، کوئی ایک 18 منٹ کا تھا، میجورٹی 12-13 منٹ کے تھے، مطلب اتنے لمبے بھی نہیں تھے، کیونکہ لوگوں کو اتنی وہ کنسنٹریشن نہیں رہتی جس کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نا بیچ بیچ میں سے یہ پرافٹ کے قصے اور یہ بتا رہے ہوتے تاکہ لوگ کنسنٹریٹ کریں، پھر اس کو ریلیٹ کریں کہ ان کے ساتھ بھی ہوا۔ اور اگر اب آپ کے کوئی رشتہ دار یا کوئی چیز آپ کے خلاف مخالف جا رہے ہیں اور دین کے اگینسٹ کام کریں، تو آپ یہ بات یاد رکھیں گے یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اور نبیوں کے ساتھ بھی یہ معاملات آتے رہے ہیں کہ لوگ رشتہ دار اور سارے ان کے خلاف کھڑے ہوتے رہے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ابراہیم کا حال سنا دیں۔ اور 70 میں کیا ہے، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کی کو پوچھتے ہو، تو اب جب حضرت ابراہیم کا یہ معاملہ تھا نا کہ انہوں نے یہ ان کو کویسچن کرنی تھی نا، تو یہ اللہ تعالیٰ دعوے کا ایک طریقہ بتا رہا ہے کہ پہلے آپ دوسرے کی سن لیں، پہلے آپ اس کو بتا دیں کہ آپ کس چیز کی پوچھتے ہیں۔ دیکھیں یہ حضرت ابراہیم نے اپنے صرف فیملی کو نہیں کیا، اپنے باپ اور قوم کو، یعنی قوم کی بھی انہیں فکر تھی۔ بالکل حضرت موسیٰ کا بھی ایسا ہے، توحید کا بعد انہوں نے کیا کہا، بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہ صرف مجھے ہی چھوڑ دو، ساروں کی فکر تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا کہ ان کو اپنے قوم کی بھی فکر تھی، مطلب ان کو یہ نہیں تھا کہ صرف میرا ہی وہ تھا۔ تو ہم کچھ ہسٹری میں پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ سورہ انعام میں ہم نے ان کے والد کا نام بھی پڑھا ہے جو آزر تھا، اور وہ جو بتوں کو بناتا تھا اور بتوں کا وہ تھا، لیکن یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا بایولوجیکل فادر نہیں تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کا بایولوجیکل فادر تھا۔ تو یہ چیز نا بھی کنفیوژن میں، بہرحال جو بھی ان کے پاللہ جنہوں نے ان کو یا جنہوں نے ان کا خیال رکھا، انہوں نے ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا پوچھا
کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو. مطلب تم سوچتے تھاٹ پرووکنگ وہ دے رہے ہیں نا, مطلب تم کس چیز کو پوچھتے ہو. حالانکہ وہیں رہتے تھے, وہیں پلے بڑے تھے, انہی کے لوگوں میں سے تھے, لیکن انہیں پتا تھا, لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ سوچے کہ وہ کس چیز کو پوچھتے ہیں. ہاں واقعی وہ کس چیز کو پوچھ رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور 71 میں کیا ہے, وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا بتوں کو, صرف یہ نہیں کہا, انہوں نے کیا کہا, ہم بتوں کو پوچھتے ہیں. پوری یہ بات, یعنی کہ آپ کو نہیں پتا, ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہے. عاکفین یعنی کہ ہم ان کی بتوں کی پوجا پر قائم ہے, یعنی ہم انہی کو پوجتے ہیں اور انہی کو آنر کرتے ہیں, یعنی انہی کے ساتھ ہم ڈٹرمنڈ ہے, انہی کو ورشپ کرتے ہیں اور ہمارا وہی سارا معاملہ سیٹ کرتے ہیں. بیسیکلی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہم انہی پہ بلیو کرتے ہیں بتوں کے اوپر. تو پھر ہم اتنے ڈیووٹیڈ ہیں. بیسیکلی عاکف ہوتا ہے نا, مطلب ڈیووٹ ہے. نو آپ اعتکاف کرتے تو کیا ہوتا ہے, کوئی انٹرپشن نہیں ہوتی, آپ کیوں اندر جا کے بند ہو جاتے, اس لیے کہ کوئی انٹرپشن نہ ہو, کوئی آپ کو تنگ نہ کرے. یعنی کہ ہم بالکل فلی ڈیووٹیڈ ہیں بتوں کے ساتھ. تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے کیا کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں. اب وہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے میسج پہ فوکسڈ ہیں کہ وہ یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ پروفٹس کیسے اپنے میسج کے اوپر توجہ دیتے تھے نا. تو وہ پھر وہی بتا رہے ہیں کہ بھئی وہ جب تم ان کو پوچھتے ہو پھر یہ کرتے ہو تو پھر کیا وہ تمہیں جواب دیتے ہیں. تو بیسیکلی وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم ان سے یہ تمہیں سنتے بھی ہیں, کیا تم یہ سوچتے ہو کہ یہ تمہیں سنتے بھی ہیں اور تمہاری آواز سنتے ہیں, یعنی کہ تم جو دعائیں کر رہے ہوتے ہو یہ اس کو سنتے بھی ہیں. تمہیں لگتا ہے یہ کہ کیا یہ سنتے ہیں, یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں, یا تمہارا کبھی کوئی فائدہ کر سکتے ہیں, یا نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو بیسیکلی وہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں کوئی بینیفٹ, کوئی کسی قسم کا وہ فائدہ نقصان دیتے ہیں. تو بیسیکلی دیکھیں حضرت ابراہیم انہی میں سے تھے نا, تو ان کو انہی حساب کا لاجک دے رہے تھے. کیونکہ دیکھیں ہر چیز جو نبی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے نا, طریقے سے سمجھانا ہوتا ہے نا. یہ ایسے ایک دم تو نہیں کر سکتے کہ نہیں تم تو اس طرح کر رہے ہو سیدھے تم جہنم میں جاؤ گے. یہ انہوں نے ایک طریقے سے پہلے ان کو کہا پھر تم سوچو تو صحیح تم کر کیا رہے ہو. اب ظاہر سی بات ہے ایک پتھر کی آپ پوجا کریں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کو یہ کہاں لے جائے گا. میں نے پچھلے دنوں ایک یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ بندہ جو ہے نا مسلمان تھا اور اس بات پہ کافر ہو گیا نعوذ باللہ کہ جی وہ کہنے لگا کہ لوگ حرم جاتے ہیں وہ تو پتھر ہے, تو پتھر کی پوجا کر رہے ہیں اور سیم ہی تو ہے. تو ایکچولی کیا مسئلہ ہے, کعبہ آپ گھر میں کعبے کی تصویر نہ بھی رکھیں, آپ کعبہ گھر میں کچھ اس کے نہ بھی حرم میں نہ بھی جائیں, کیا مسلمان نہیں, آپ اسٹل مسلمان ہیں. لیکن بتوں کا یہ معاملہ نہیں ہے, وہ آگے بت رکھتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ادھر جا کے پوجا کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے اللہ اوپر ہے, کوئی ساری زندگی حرم نہیں گیا, وہ اسٹل مسلمان ہے. کعبے کا مقصد کیا ہے, ایک آپ کو ڈائریکشن دے دیا اللہ نے, آپ ایک ہی جگہ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کو لگے کہ قبلہ ادھر ہے اور ادھر ہے, اور دو تین بندے ہم کٹھے بیٹھے ہیں جیسے, تو اب میں ایسٹ پہ پڑھنے لگوں, صوبیہ لیفٹ پہ پڑھنے لگے, امبر رائٹ پہ پڑھنے لگے, تو مطلب یہ کیسے ہو جائے گا. آپ کا کوئی یونٹی نہیں رہتی. اسلام میں یونٹی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائریکشن دی ہے, ایک تھیم دی ہے, ایک موٹیو دیا ہے. تو یہ بیسیکلی قبلے کا مقصد کیا ہے, آپ کا ایک تھیم ہے, ایک موٹیو ہے کہ ایک ہی چیز پہ آپ قائم ہیں. تو بیسیکلی کعبے کا یہ مقصد ہے. کوئی ہم بتوں کو پوج نہیں رہے, کوئی خانہ کعبہ کی اس طرح سے وہ نہیں ہے. یہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بس رکھی ہوئی ہے, اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے تھرو حج کا اور یہ سارا ایک پروسیس سارا بنایا ہوا ہے مسلمانوں کو. ایک عبادت کی جگہ ہے, آپ وہاں جاتے ہیں, ہم نیکیاں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے باقی تو سب کرنے والا اللہ ہے, اور اللہ اوپر ہے, اور اللہ ایک ہی ہے. تو بیسیکلی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ تم جس کو پکارتے وہ تمہاری آواز کیا سنتے ہیں. سنے گا تو اللہ ہی نا جو اوپر سے سنے گا, کعبہ کے اندر سے تو آپ کو کوئی آواز نہیں آنے والی. یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں, کوئی فائدہ یا کوئی نقصان دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, نہیں بلکہ ہم تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھتے تھے. تو یہ بیسیکلی یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہمارا تو یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارے, کیونکہ ان کے پاس کوئی لاجک نہیں تھی. جب حضرت ابراہیم آپ کو کوئی اللہ کی توحید کا کچھ پوچھے گا تو آپ کوئی لاجک دیں گے نا. لیکن جب آپ یہ والا جب بتوں کا تو کیا لاجک, کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. تو انہوں نے کہا کیونکہ ہمارے بڑے کرتے تھے. تو صرف ان کا یہی معاملہ تھا کہ ہمارے کیونکہ بڑے کرتے ہیں اس لیے ہم ایسے کرتے ہیں. کوئی بھی چیز ایسی جو آپ کے بڑے کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری مائیں کرتی ہیں یا کچھ کرتی ہیں, یا پاکستان میں گٹکیں پڑھ رہے ہوتے تھے, یا آپ اتنی دفعہ فلانی چیز پڑھ لیں تو آپ کا یہ ہو جائے گا. آپ کیا بتائیں گے, آپ لوگ 1,00,000-2,00,000 دفعہ پڑھیں گے تو ہی آپ کا کام ہو جائے گا, دعائے کریمہ یا کوئی ایسی بات. یہ سب بدعتیں ہیں جو ورشپ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بدعتیں آپ کر لیں گے تو آپ بدعتوں کا حصہ ہیں. آپ کیا ان سے زیادہ جانتے ہیں یا ان سے زیادہ ورشپ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تو بیسیکلی اس میں وہی وہ باپ دادا والی بات ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے بڑے کرتے ہیں تو کل لیں یا اس طرح کی چیزیں. جب کوئی چیز صحابیوں نے انہوں نے نہیں کی. آپ کو مجھے بتاؤں حضرت عمر کے ٹائم، چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، ان کے بھی اتنے بہت سی ان کی اولادیں فوت ہوئیں، کتنے مصیبتیں آئیں مسلمانوں پہ، لیکن انہوں نے ساروں کو قرآن پڑھنے پہ یا یہ اتنی دفعہ یہ وظیفہ کر لو یہ کرنے پہ صحابیوں کو نہیں بٹھا دیا. ہر کوئی دعا کرتا ہے اور یہ دعائیں بالکل صحیح بات ہے، قرآن میں آپ کو کرنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن کتنی دفعہ کتنے نمبر پہ پڑھنی ہے یہ بدعت میں آتا ہے، کیونکہ ورشپ کا بھی ایک طریقہ ہے اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ حضرت عمر کے ٹائم نا قحط پڑ گیا تھا شام اور عراق کی سائڈ پہ، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ سارے پیچھے قحط کہہ رہی ہوں، پلیگ پڑ گیا تھا بہت سے لوگ مرنے لگ گئے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ باقی سارے صحابیوں کو یا تابعین کو کہنے شروع ہو جاتے کہ اب بیٹھ کے تم ختم قرآن شروع کر دو اور یہ کر دو تاکہ یہ لوگ بچ جائیں. ایک دعا کا طریقہ ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں، جو چیز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، جو بھی ان کا طریقہ نہیں رہا یا صحابیوں کا طریقہ نہیں رہا. اب کوئی آپ سے پوچھے گا آپ نے کتنی دفعہ کیا پڑھا، تو یہ آپ نے اتنی دفعہ پڑھا تبھی آپ کی بچت ہوئی ہے، ورنہ بچت نہیں ہونی تھی. بچت آپ کی تب بھی ہو جاتی آپ ان لمیٹڈ ٹائم پڑھیں، لیکن آپ کسی کو ایز اے نمبر مینشن کر دیتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا. آپ سے کوئی پوچھے اور آپ اس کا ریفرنس کیا دیں گے؟ آپ اس کو کوئی ریفرنس نہیں دے سکتے. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا، جس چیز کا آپ کے پاس ریفرنس نہیں ہے نا اس کے اوپر نہیں چلنا. ہم نے وہ اس پہ چلنا ہے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. بھلے آپ کی امی کہتی ہیں، آپ کے باپ دادا کہتے ہیں، وہ کچھ بھی کرتے ہیں، بہت سی بدعتیں میرے اپنے گھر میں بھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن میں اب جب آپ کو قرآن کی سمجھ آئے گی نا تو پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہی نیکی بھی، وہ آپ کہیں گے نا یہ تو نیکی ہے، نیکی بھی وہ نیکی نہیں رہتی جب اگر آپ قرآن و سنت سے ہٹ کے کرتے ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ آپ کسی چیز کو وظیفے بنا دیں یا کوئی پیر فقیر آپ کو کہہ دیتا ہے اتنی دفعہ پڑھو یا اس طرح کرو، تو وہ چیز نہیں رہتی اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اسی لیے بتائے ہوتے ہیں کہ آپ کو قرآن و سنت کے حساب سے چلائے. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو ہم ان کے حساب سے چل رہے ہیں. تو بیسیکلی وہ ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے بڑے کرتے تھے اس لیے ہم اس حساب سے چل رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت بھی ٹائم بھی ان کا یہی مسئلہ تھا کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، یہ آیا نمبر 75 76 اور آگے پڑھیں، وہ میرے دشمن ہیں مگر خدائے رب العالمین میرا دوست ہے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ کن کی عبادت تم کر رہے ہو؟ یعنی جیسے آپ لوگ جاتے ہیں قبروں پہ چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں، ادھر ہی سجدے کر رہے ہوتے ہیں، یہ کبھی غور کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ سلیم تھی نا، تو ان کو ایک صحابی کا رشتہ آیا ابو طلحہ کا. تو ابو طلحہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو وہ بہت شوق رکھتے تھے ان سے شادی کرنے کا. 2-3 دفعہ انہوں نے ان کو پروپوزل بھیجا تو انہوں نے ان کو جواب میں انکار کی. انہوں نے کہا وجہ کیا ہے، نہیں کر رہی تھی شادی. انہوں نے کہا کیا وجہ؟ انہوں نے کہا میں ایک ایسے آدمی سے شادی نہیں کر سکتی جس کے بت ایک کارپینٹر پتہ نہیں فلانے ٹرائب کا ہے وہ بنائے، اور پھر جب آپ اس کو آگ میں ڈال دینا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو میں ایک ایسے آدمی سے شادی نہیں کر سکتی، یعنی کہ جس کی یہ سوچ بھی نہ ہو جس کو کہ وہ کس کو پوج رہا ہے. پہلے تو وہ پرپوزل دیتے رہے، پھر 2-3 دفعہ انہوں نے یہ بات ان کی سنی نا تو پھر وہ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ باقی کیا یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو پھر جب انہوں نے یہ سنا نا تو پھر اس کے بعد وہ ان کی بات انہیں سمجھ میں آئی اور وہ پھر جو ہے مسلمان ہو گئے اور پھر ان کی شادی ہو گئی. تو بیسیکلی یہی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم نے دیکھا ہے کہ تم کس کو پوج رہے ہو، مطلب نہ یہ ہل سکتے ہیں نہ کوئی کچھ کر سکتے ہیں. دوسرا تم بھی اور تمہارے اگلے باپ، اگر تمہارے باپ دادا بھی اس چیز پہ تھے تو وہ بھی غلط تھے. اور یہ میرے دشمن ہیں. تو دشمن کا یہ مطلب نہیں ہے ادو ہے نا جیسے 77 پہ یہ میرے دشمن کا یہ مطلب نہیں ہے. دشمن کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی شرک کرتا ہے نا اور جو بھی شرک کرتا ہے وہ پنشمنٹ کے قابل ہوتا ہے. تو جو بندہ بھی شرک کے اس کے قریب ہے نا میں اس کے خلاف ہوں. مطلب وہ میرے لیے وہ نہیں ہے، جیسے مطلب میرے لیے ہارمفل ہے وہ. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے دشمن ہیں، میرے لیے وہ کوئی فائدہ نقصان نہیں دے سکتے، اسے میرے نہیں. مگر میرا خدا کون ہے؟ رب لفظ اس لیے قرآن میں بار بار یوز ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہر چیز آ جاتی ہے نا، سسٹینر، کریٹر، پروٹیکٹر، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ میٹر مجھے نہیں کرتا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، یعنی کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے.
بیسیکلی وہ یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ڈے آف ججمنٹ میں آئیڈل بھی بلائے گا نا، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، تو پھر وہ اور پوچھے گا ان سے، تو وہ کہیں گے ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے تو ان کو نہیں کہا ہماری پوجا کریں، ہمارا تو ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہی بات وہ بتا رہے ہیں کہ میرا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں، یعنی میرے دشمن ہے، میرا بھی ان سے